اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، احترام قانون آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ قانون ہے غریب کا امیر پہ لاگو نہیں، غریب تو پابند ہے امیر پہ قابو نہیں۔ یہ دہشتیں، یہ وحشتیں، یہ مطلبی سیاستیں، بے ربط سی زندگی، بے سمت سی مسافتیں، یہ کون سا نظام ہے یا کوئی انتقام ہے کہ اس کی کوئی حد بھی ہے یا سفر ناتمام ہے۔ سب سے پہلے ہم قانون کا لغوی اور اصطلاحی معنی جانیں گے۔ قانون کے لغوی معنی ہیں لائنیں کھینچنے کا پیمانہ۔ قانون کا ایک معنی قاعدہ بھی ہے۔ عربی زبان میں قانون سے مراد کسی بھی چیز کا اندازہ کرنے والا آلہ ہے۔ اصطلاح میں قانون سے مراد ایک ایسا ضابطہ یا پابندی ہے جو کسی ریاست کی حدود میں رہنے والوں پر لاگو ہوتا ہے۔ احترام قانون سے مراد یہ ہے کہ وہ قوانین جو ایک اسلامی ریاست میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نافذ ہوں، معاشرے کے تمام افراد پر بلا تمیز اس کی پابندی لازمی ہو۔ اسلامی ریاست کا نظام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چلایا جاتا ہے، جسے ہم قانون شریعت کہتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اور حکمران اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کر اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرتا ہے۔ احترام قانون از روئے قرآن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ النساء آیت نمبر 59 ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر حکمران جو تم میں سے ہو کی اطاعت کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد ریاست کے سربراہ کی اطاعت کا حکم ہے۔ سربراہ ریاست کی اطاعت صرف اس صورت میں کی جائے گی جب وہ خود اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو اور وہ حکم بھی ایسا دے جو کہ شریعت کے عین مطابق ہو۔ دوسری آیت سنیے گا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں، آیت نمبر 45 میں اور آیت نمبر 47 میں ایک ہی بات کی ہے اور 3 مختلف لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک جگہ پر کافرون کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک جگہ پر ظالمون کا لفظ استعمال کیا ہے اور ایک جگہ پر فاسقون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ترجمہ سماعت کیجئے گا، وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہی کافر ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 کے اندر یہی بات اللہ کریم نے ظالمون لفظ کے ساتھ ارشاد فرمائی۔ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہی ظالم ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 47 کے اندر اللہ کریم نے یہی بات فاسقون لفظ کے ساتھ ارشاد فرمائی، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہی فاسق ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ کریم نے کس قدر ناراضی کا اظہار فرمایا، کتنی شدت کا اظہار فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلامی ریاست کے اندر آئین سازی کا کام ہوگا، کانسٹیٹیوشن کا کام ہوگا، تو اس وقت قانون، آئین، ضابطہ، قاعدہ، قانون ایسا بنایا جائے گا جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے عین مطابق ہو۔ اگر کوئی ایسا قانون پاس ہو گیا، منظور ہو گیا، نافذ ہو گیا جو کہ اللہ کے احکام کے خلاف ہو، تو پھر فیصلہ کرنے والے، قانون بنانے والے قرآن مجید کی ان 3 آیات کی روشنی میں کافر، ظالم اور فاسق کہلائیں گے۔ 5ویں آیت مبارکہ سنیے گا،
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد پھیلانے والے مت بنو۔ آئیے اب ہم احترام قانون از روئے حدیث جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑے لوگ عموماً قانون کی پابندی کو باعث ہتک سمجھتے ہیں، اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور اپنی شان کی توہین سمجھتے ہیں۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خود کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھا، قانون سے اوپر نہیں سمجھا، اور نہ ہی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی پابندی کو اپنے لیے باعث عزت قرار دیتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، اور اطاعت کرنا میری عزت ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا، قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کی سفارش پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی ادنا آدمی جرم کرتا تو سزا پاتا۔ تیسری حدیث پاک سنیے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم پر کوئی ناک کٹا حبشی امیر یعنی حاکم بنا دیا جائے تو بھی اس کی بات سنو اور مانو، جب تک کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق تمہاری سربراہی کرتا رہے۔ چوتھی حدیث پاک سنیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پانچویں حدیث مبارکہ سنیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یہاں بڑی پیاری بات بڑے واضح انداز میں ارشاد فرما دی گئی کہ ماں باپ کی اطاعت اگرچہ انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، اپنے اساتذہ کی اطاعت کرے، بیوی کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، چھوٹوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بڑوں کی اطاعت کریں، اسی لیے رعایا کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے حاکم کی اطاعت کرے، لیکن یہ اطاعت کرتے وقت دیکھا جائے گا کہ ان کا حکم کس نوعیت کا ہے۔ اگر حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہو تو اس حکم کو مانا جائے گا، اور اگر وہ حکم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو، اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی میں ہو، اس سے اسلام کے کسی ضابطے کی خلاف ورزی ہوتی ہو، تو حاکم کا ایسا حکم ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ نہ ہی والد کا ایسا حکم مانا جائے گا، نہ ماں کا ایسا حکم مانا جائے گا، نہ خاوند کا ایسا حکم مانا جائے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ٹکراؤ آتا ہو۔ اسلامی قانون میں قرآن و حدیث کی حیثیت۔ اسلامی قانون کی بنیاد قرآن و حدیث ہیں۔ قرآن الہامی تعلیمات کا مجموعہ ہے اور حدیث الہامی تعلیمات کی تشریح اور توضیح ہے، ایکسپلینیشن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فی الحقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، جس قدر قرآن مجید کی اطاعت ضروری ہے اسی قدر حدیث پاک کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ ارشاد نبوی ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قوانین اسلامی کے 4 مآخذ ہیں۔ مآخذ کی واحد مأخذ آتی ہے۔ ماخذ کا معنی حاصل کرنے یا لینے کی جگہ ہے، یعنی 4 جگہوں سے اسلامی قانون لیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے یا اخذ کیا جاتا ہے۔ وہ 4 جگہیں یہ ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اب میں آپ کے سامنے اجماع اور قیاس کی تعریف بیان کروں گا۔ اجماع کا معنی ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، اتفاق کر لینا۔
اجماع کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی زمانہ میں پیش آنے والے مسئلہ کے حکم شرعی پر اس زمانہ کے تمام مجتہدین کا اتفاق کر لینا۔ مجتہدین کا معنی ہوتا ہے دین کے ماہرین، قرآن اور سنت کے تمام علوم کے ماہرین یا اسلامی علوم کے ماہرین، ان کو ہم کہیں گے مجتہدین، جبکہ وہ حکم شرعی نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو، یعنی کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی نئی چیز دریافت ہو گئی ہے، کوئی نئی چیز ایجاد ہو گئی ہے، اب اس نئی چیز کا حکم شرعی بیان کرنا ہے۔ حکم شرعی کا معنی یہ ہے وہ نئی چیز جو دریافت ہوئی ہے، آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے یا اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حکم شرعی۔ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کو بیان کرنا، جائز یا ناجائز ہونے کو بیان کرنا، اسے ہم کہتے ہیں حکم شرعی۔ اب قرآن و حدیث کے اندر اس چیز کا ذکر موجود نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اسلامی علوم کے تمام ماہرین وہ قرآن و حدیث سے ہی قیاس کرتے ہوئے اس چیز کے بارے میں حلال ہونے یا اس چیز کے بارے میں حرام ہونے کا حکم بیان کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں اجماع۔ اجماع کی مثال یہ ہے کہ نماز تراویح کو جماعت سے ادا کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کرام نے اجماع کیا۔ اب سنیے گا قیاس کسے کہتے ہیں۔ قیاس کا معنی ہے اندازہ کرنا۔ قیاس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اشتراک علت کی بنا پر حکم منصوص کو غیر منصوص میں جاری کرنا۔ حکم منصوص کا معنی ہے جن کا واضح حل قرآن و سنت میں موجود ہے، غیر منصوص کا معنی ہے جن کا واضح حل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کا ذکر واضح طور پر قرآن و سنت کے اندر موجود ہے تو اس کو ہم کہیں گے منصوص، حکم منصوص۔ اگر کسی چیز کا ذکر قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے غیر منصوص۔ اب وہ جو منصوص حکم ہے اس حکم کو غیر منصوص پر لگا دینا اشتراک علت کی بنیاد پر، یعنی ان دونوں چیزوں کا سبب ایک ہو۔ قیاس کی آسان تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے قرآن و سنت میں وضاحت سے بیان کیے ہوئے حکم کو ایسی چیز پر لگانا جس کا حکم وضاحت سے بیان نہیں کیا گیا۔ اس بنا پر حکم لگانا، اس بنیاد پر حکم لگانا، قرآن و سنت میں بیان کیے ہوئے حکم کی علت اس چیز میں پائی جاتی ہے۔ قیاس کی مثال یہ ہے کہ شراب کو قرآن مجید میں اس بنا پر حرام کیا گیا ہے کہ اس میں نشہ ہے۔ اب علت کیا ہے؟ شراب کو حرام کرنے کی علت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو کیا سبب ہے؟ نشہ ہے۔ اب قرآن مجید میں بھنگ، چرس، افیون کو حرام نہیں کہا گیا، لیکن چونکہ یہ چیزیں بھی نشہ آور ہیں لہذا یہ بھی حرام ہوں گی۔ یہاں شراب کا حکم شرعی بھنگ، چرس اور افیون پر لگا دیا گیا ہے کیونکہ دونوں میں علت یا سبب مشترک ہے۔ کیونکہ دونوں نشہ آور چیزیں ہیں اس لیے جو حکم شراب کا ہوگا وہی حکم بھنگ، چرس، افیون کا ہو جائے گا، اگرچہ بھنگ، چرس، افیون کا حکم قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو چونکہ علت ایک ہے، سبب ایک ہے، ریزن ایک ہے، تو ایک چیز کا حکم کسی دوسری چیز پر لگا دینے کو قیاس کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام قیامت تک کا دین ہے۔ قیامت تک نئی نئی چیزیں تو دریافت ہوتی رہیں گی، ایجاد ہوتی رہیں گی، ایجادات کا سلسلہ تو لامتناہی ہے، وہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو آیا وہ چیزیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ جب قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر حکم موجود نہ ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں اسلام خاموش ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز قرآن و حدیث کے اندر تلاش کریں گے۔ اس ملتی جلتی چیز کا جو حکم ہوگا وہی حکم ہم اس نئی چیز کے اوپر لگا دیں گے۔ اگر وہاں حکم حلال کا ہے تو یہاں بھی ہم حلال کا حکم لگا دیں گے، وہاں حکم حرام کا ہے تو یہاں بھی ہم حرام کا حکم لگا دیں گے۔ علت مشترکہ تلاش کی جائے گی،
ایسی ریزن تلاش کی جائے گی جو دونوں میں پائی جاتی ہو۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احترام قانون کی مثالیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت الہی کا بہترین اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے تحت کفار کی انتہائی کڑی شرائط قبول فرما لی۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان شرائط کو اسلامی عزت و غیرت کے منافی قرار دیتے ہوئے کچھ اظہار خیال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کو مقدم رکھا ہے، وحی کو عقل پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کا حکم آ گیا تو اسی کو مقدم سمجھا اور صلح حدیبیہ کی تمام شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیں، قبول فرما لی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس قدر اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت پر جب جرم ثابت ہو گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سفارش کے باوجود حد یعنی کہ سزا جاری کر دی اور احترام قانون کا عملی مظاہرہ کیا، اور جب سفارش کی گئی تو تاریخ ساز الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اشرافیہ کی نقاب پہنے کچھ شہری قانون سے بالا تر ہیں تو کچھ قانون کی چھڑی کے نیچے۔ قانون کسی کے گھر کی لونڈی تو کسی کے سر پر لٹکتی تلوار۔ قانون کے نفاذ کی بات کریں تو عوام اور خواص کے فرق کو اکبر الہ آبادی کے ایک شعر میں سمجھا جا سکتا ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے احترام قانون کی مثال۔ اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کے لباس کو جو مجاہد اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اپنے سینے یا اپنے جسم کے اوپر پہنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی سے ملی۔ خود خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اسے قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بطور گواہ اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو پیش کیا۔ قاضی نے حضرت علی کے بیٹے اور غلام دونوں کی گواہی ان سے قریبی تعلق کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ایک آپ کا بیٹا ہے، ایک آپ کا غلام ہے، یہ دونوں آپ کے قریبی متعلقین ہیں، ان کی گواہی آپ کے حق میں کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو آپ اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو گئے۔ احترام قانون کی اس مثال نے یہودی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نظام عدل اور دین اسلام۔ ایک طرف اسلام اپنے ماننے والوں کو عبادت اور ایثار و سخاوت کا درس دیتا ہے تو دوسری طرف ان میں آخرت کی جواب دہی کا احساس و شعور پیدا کرتا ہے۔ اسلام انہیں احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ یا دھوکے فریب سے دنیا میں قانون کی خلاف ورزی کی سزا سے بچ بھی گئے تو آخرت میں انہیں خدا کی گرفت سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ احترام قانون کا جذبہ کیسے ملتا ہے؟ آخرت میں جواب دہی کا احساس اسلامی معاشرے کے گناہ میں ملوث ہو جانے والے افراد کو از خود عدالت میں جانے پر مجبور کرتا ہے، اور ایسے افراد اصرار کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں سزا دے کر گناہ سے پاک کر دیا جائے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ قیامت تک سجدے میں رہے سر میرا اے خدا، قیامت تک سجدے میں رہے سر میرا اے خدا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔